نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و عافیت سے تندرستی والی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ صحت میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں اللہ برکت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی تخلیق کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت مالک ہیں اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی ملکیت رکھنے والا نہیں۔ زمین و آسمان کا نظام ہوگا، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ ملک الموت بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ہے کوئی مالک؟ اللہ رب العزت پوچھیں گے کدھر گئے بادشاہ؟ وہ آواز ہوگی اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، سارے کا سارا تو اس اللہ واحد کے لیے ہے جو قہار ہے۔ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور ہر چیز کے مالک ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم نے اعمال کے ذریعے تعلق جوڑنا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ اس ذات کو جس ذات نے زمین و آسمان کو، چاند سورج ستاروں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک اور بارشوں کا برسنا اور ہواؤں کا چلنا اور زمین و آسمان کا یہ نظام اور سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ سب اللہ کے امر سے ہے۔ چاند کا بڑھنا گھٹنا بھی اللہ رب العزت کے امر سے ہے۔ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط جو جتنا کرتا جائے گا اتنی جلدی اس کے سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، اس کی زندگی میں سکون آتا جائے گا، راحت اور برکتیں آتی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اور مانگنے کے بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ ان احادیث مبارکہ سے ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور ان احادیث مبارکہ میں وہ 5 اعمال ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے، بلکہ یقین ہے انشاءاللہ کہ جس مسئلہ کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس مسئلے کو حل فرما دیں گے اور اللہ رب العزت اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بیماری اللہ کی امر سے آتی ہے اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب بیماری آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ تینوں احادیث مبارکہ کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ ہم نے نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا، میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں دعا کرو، جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ درود پاک پڑھ لیے کرو، پھر اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کا بیان کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھ لینا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دعا اللہ رب العزت کی عرش تک پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اب ان 3 احادیث مبارکہ کی روشنی میں عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں اگر محسوس یا میں نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، اللہ رب العزت کی تعریف جو میں نے بیان کی آپ بھی دعا میں بیان کر لیجئے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اور جو چاہیے اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے، لمبی دعائیں کیجئے، اور ان دعاؤں میں آپ نے اللہ رب العزت سے شفا مانگنی ہے۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی میں آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں، درود شریف پڑھنا ہے۔ جمعہ کا بابرکت دن ہے، اس دن میں زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں آپ نے عرض کرنا ہے، اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں میں ان کو اختیار کروں یا نہ کروں، اللہ ان اسباب میں تو یقین ہے کہ یہ اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اللہ میں سورہ فاتحہ کا عمل کر رہی ہوں، اللہ مجھے شفا عطا فرما دیجئے اور میرا ان اعمال پر یقین مضبوط فرما دیجئے۔ یوں دعا کر کے اللہ رب العزت سے، اور میڈیسن بھی جب استعمال کرے تو یوں کہیں شوگر ہے، سورہ فاتحہ کا عمل کریں، ساتھ شوگر کی انسولین لگائیں بے شک، لیکن وہ لگاتے ہوئے یہ کہیں اللہ شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ان اسباب میں شفا نہیں، میں ان اسباب کو تو سنت کی نیت سے استعمال کر رہا ہوں، آپ مجھے صحت عطا فرما دیجئے۔ کہنے سے ایمان بنتا ہے، ضرور کہیں، چاہے آپ کے دل میں بات یہ ہو یا نہ ہو، یہ بات ضرور کریں۔ اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو پانی میں پھونک مار لیں اور اس پانی کو آپ پی لیجئے، اللہ رب العزت انشاءاللہ شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جس مسئلہ کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ دعا کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائیں اور سب کو بیماریوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ فرمائیں۔ جن لوگوں کو شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہے، بلکہ بیماریوں کے لیے تو یہی ٹھیک ہے، لیکن اگر محسوس ایام میں ہے تو پھر یہ سورہ فاتحہ کا عمل نہیں کرنا، اور نماز کی پابندی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر ہماری بیماریوں کی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہماری اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اس سے پرہیز کیا جائے، احتیاط کی جائے۔ اور جو میں بات عرض کر رہا تھا، اگر محسوس ایام میں ہوں تو پھر یہ عمل نہیں کریں گے، پھر 121 مرتبہ یا سلام یا اللہ، 121 مرتبہ یا سلام یا اللہ پڑھ کے آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اور اس یا سلام یا اللہ کی تاثیر کے متعلق یہ بھی عرض کر دوں، اگر کوئی 7 سمندر پار بیٹھا ہے اور اس کی نیت سے اگر آپ یا سلام یا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بھی بہت فائدہ مند عمل ہے، اس کو بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔